پاکستان کے 10 بہترین اور مشہور ڈرامے، ایک لازوال کہانیوں کا سفر۔ پاکستانی ڈرامے ہمیشہ سے اپنی بہترین کہانیوں، جاندار اداکاری اور سماجی موضوعات کو اجاگر کرنے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور رہے۔ ہر سال کئی ڈرامے نشر ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی منفرد کہانی اور بہترین کارکردگی کی وجہ سے ناظرین کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں 2024 کے وہ 10 مشہور ترین پاکستانی ڈرامے جنہوں نے اپنی لاجواب کہانی، بہترین ہدایت کاری اور جاندار اداکاری سے تہلکہ مچا دیا۔ نمبر 10، تن من نیلو نیل، A Tale of Love, Betrayal and Family۔ تن من نیلو نیل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت، بے وفائی اور خاندانی مسائل کو انتہائی جاندار انداز میں پیش کیا گیا۔ کہانی ایک معصوم لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی کے سب سے بڑے دھوکے کا سامنا کرتی ہے، اور وہی دھوکہ اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ ڈرامے میں سحر خان اور شجاع اسد نے مرکزی کردار ادا کیا، جبکہ نعمان مسعود، نادیہ افغان اور سامیہ ممتاز نے معاون کرداروں میں جان ڈال دی۔ یہ ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ مصطفیٰ افریدی کی شاندار تحریر اور سیف حسن کی بہترین ہدایت کاری میں بننے والا یہ ڈرامہ 11 اقساط پر مشتمل تھا، جسے سلطانہ صدیقی نے پروڈیوس کیا۔ اس ڈرامے کو حقیقت سے قریب تر رکھنے کے لیے کراچی اور لاہور کے تاریخی مقامات پر فلمایا گیا۔ نمبر 9، من جوگی، A Journey of Heartbreak and Healing۔ من جوگی ایک رومانوی کہانی ہے جو محبت اور قربانی کے جذبات کو منفرد انداز میں پیش کرتی ہے۔ اس میں ایک ایسے عاشق کی کہانی ہے جسے محبت میں شکست ملتی ہے، مگر وہی شکست اس کے لیے ایک نئی دنیا کے دروازے کھولتی ہے۔ بلال عباس نے اس ڈرامے میں ایک پیچیدہ مگر متاثر کن کردار ادا کیا، جبکہ سبینہ فاروق نے اپنی سنجیدہ اور جذباتی اداکاری سے دل جیت لیے۔ مزید کاسٹ میں گوہر رشید، اسما عباس اور عدنان ٹیپو شاہ شامل ہیں۔ یہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ ظفر مہراج نے اس کی کہانی تحریر کی اور کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا۔ سلطانہ صدیقی کی پروڈکشن میں بننے والا یہ شاہکار 9 اقساط پر مشتمل تھا، مگر اپنے منفرد پلاٹ کی بدولت ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نمبر 8، خمار، دی انٹاکسیکیٹنگ ٹیل آف لو اینڈ لاس۔ خمار ایک ایسی کہانی ہے جو دولت، سماجی تفریق اور محبت کی آزمائشوں کے گرد گھومتی ہے۔ نیلم منیر نے اس میں ایک امیر زادی کا کردار ادا کیا، جو ایک عام مگر باہمت نوجوان جسے فیروز خان نے ادا کیا اس سے محبت کرتی ہے، مگر کیا معاشرہ اس محبت کو قبول کرے گا؟ ماہا ملک کی تحریر اور علی فیضان کی ہدایت کاری میں بننے والے اس ڈرامے میں مزید کاسٹ میں بہروز سبزواری، زینب قیوم اور اسما عباس شامل ہیں۔ یہ جیو ہر پل پر نشر ہوا۔ عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کی پروڈکشن میں بننے والے اس ڈرامے میں 50 اقساط شامل تھی، جو ہر قسط کے ساتھ ناظرین کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا۔ نمبر 7، جانے جہاں، دی الٹیمیٹ بیٹل آف لو اینڈ پاور۔ جانے جہاں ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت اور طاقت کا کھیل ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ حمزہ علی عباسی اور عائزہ خان کی جوڑی اس ڈرامے میں بھرپور پرفارمنس دیتی ہے، جہاں وہ زندگی کے نشیب و فراز کا سامنا کرتے ہیں۔ رضا بلال کی شاندار تحریر، قاسم علی مرید کی لاجواب ہدایت کاری میں بننے والے اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ ہمایوں سعید، ثنا شاہ نواز اور شہزاد نصیب کی پروڈکشن میں یہ ڈرامہ 41 اقساط پر مشتمل تھا اور ریٹنگ کے لحاظ سے سال کا ایک کامیاب ترین سیریل ثابت ہوا۔ نمبر 6، دل ہی تو ہے، A Family Drama with a Twist۔ یہ ڈرامہ خاندان کے رشتوں کی قربانی اور محبتوں کے گرد گھومتا ہے۔ علی انصاری اور زویا ناصر نے اپنی اداکاری سے جان ڈال دی، جبکہ ماریہ ملک، حماد شعیب اور عائشہ تور نے سپورٹنگ کرداروں میں متاثر کیا۔ یہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ نادیہ احمد کی تحریر اور کاشف بھٹ اور ایم دانش کی ہدایت کاری میں 65 اقساط پر مشتمل تھا۔ اس کا OST بھی بہت مشہور ہوا، جو ناظرین کو ایک جذباتی سفر پر لے جاتا ہے۔ نمبر 5، رد، A Suspense Thriller with High Stakes۔ رد ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں محبت، سازش
اور انتقام کے جذبات ایک ساتھ ٹکراتے ہیں۔ کہانی ایک نوجوان لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے کئی قربانیاں دیتی ہے، مگر قسمت اسے ایسے فیصلوں پر مجبور کر دیتی ہے جن کا اثر پوری زندگی پڑتا ہے۔ ڈرامے میں کئی غیر متوقع موڑ شامل ہیں جو ناظرین کو ہر قسط کے ساتھ الجھا دیتے ہیں۔ ڈرامے میں ہبہ بخاری نے ایک حساس مگر بہادر لڑکی کا کردار ادا کیا، جبکہ شہریار منور اور ارسلان نصیر نے اپنے منفرد انداز سے کہانی میں رنگ بھرا۔ نعمان اجاز، عدنان جعفر، نادیہ افغان اور اسما عباس جیسے سینئر اداکاروں نے معاون کرداروں میں جان ڈالی۔ یہ سنسنی خیز ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا، جسے صنم مہدی زریاب نے تحریر کیا اور احمد بھٹی کی شاندار ہدایت کاری میں فلمایا گیا۔ عبداللہ سیجا کی پروڈکشن میں بننے والے اس ڈرامے میں 37 اقساط شامل تھی اور اس کا OST ناظرین کے دلوں پر نقش چھوڑ گیا۔ ڈرامے کو مختلف جدید اور روایتی لوکیشنز پر فلمایا گیا تاکہ حقیقت سے قریب تر محسوس ہو۔ نمبر 4، یارمن، A Story of Friendship and Love۔ یارمن ایک ایسی کہانی ہے جو دوستی، محبت اور سماجی رکاوٹوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی دو ایسے رشتوں کی ہے جو زندگی کے نشیب و فراز میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مگر قسمت ان کے راستے جدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ محبت صرف ایک رومانوی جذبہ نہیں، بلکہ ایک ایسا احساس ہے جو دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ بھی وابستہ ہوتا ہے۔ ڈرامے میں مشل خان اور حارث وحید نے مرکزی کردار ادا کیے، جبکہ سجاد پال، فریہ حسن، سیما قریشی، درخشاں طاہر، مہک علی، صباحت عدیل اور انم مصطفیٰ نے معاون کرداروں میں شاندار پرفارمنس دی۔ یہ ڈرامہ گرین ٹی وی انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوا۔ سعدی عزیز افریدی کی تحریر اور علی فرحان آنچل کی ہدایت کاری میں فلمایا گیا۔ BJ پروڈکشن کی پروڈکشن میں بننے والے اس سیریل میں 61 اقساط شامل تھی، جن میں سے ہر قسط ناظرین کے دلوں میں جذباتی کہانی کا اثر چھوڑ گئی۔ نمبر 3، کبھی میں کبھی تم۔ کبھی میں کبھی تم ایک خوبصورت رومانوی کہانی ہے جو محبت، قربانی اور خاندانی مسائل کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی ایک ایسے جوڑے کی ہے جو اپنی محبت کو حقیقت میں بدلنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، مگر قسمت ان کے خلاف سازشیں تیار کرتی ہے۔ ڈرامے میں ماضی اور حال کے واقعات کو خوبصورتی سے جوڑ کر دلچسپ کہانی پیش کی گئی۔ فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر نے مرکزی کردار ادا کیے، جبکہ اماد عرفانی، جاوید شیخ، بشرا انصاری، مایا خان اور نعیمہ بٹ نے معاون کرداروں میں شاندار پرفارمنس دی۔ یہ دلکش رومانوی کہانی ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوئی۔ فرحت اشتیاق کی تحریر اور بدر محمود کی ہدایت کاری میں فلمایا گیا۔ فہد مصطفیٰ کی پروڈکشن میں بننے والے اس ڈرامے کی 40 اقساط تھیں، جنہیں پاکستان سمیت بیرون ملک میں بھی پذیرائی ملی۔ فلمی انداز میں شوٹ کیے گئے کچھ سینز نے ناظرین کو فلمی دنیا کی یاد دلا دی۔ نمبر 2، جان نثار، A Tale of True Love۔ جان نثار محبت اور قربانی کی ایک دل گداز کہانی ہے جو ایک ایسے مرد اور عورت کے گرد گھومتی ہے جو ہر حال میں ایک دوسرے کے لیے کھڑے رہنے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر دنیا ان کے خلاف ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جو محبت میں سب قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر وقت اس کے جذبات کو آزمانے لگتا ہے۔ ڈرامے میں دانش تیمور نے ایک سنجیدہ اور جذباتی کردار ادا کیا، جبکہ ہبہ بخاری نے ایک باہمت اور پرعزم خاتون کے روپ میں ناظرین کے دل جیت لیے۔ معاون کرداروں میں ہارون شاہد، ساجد حسن، حنا بیات، کنزا ملک، ہبہ علی اور شازیہ گوہر شامل تھے۔ یہ سیریل جیو ہر پل پر نشر ہوا۔ ریحانہ آفتاب کی تحریر اور محسن مرزا کی ہدایت کاری میں بننے والا یہ ڈرامہ 65 اقساط پر مشتمل تھا۔ عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کی پروڈکشن میں بننے والا یہ سیریل خوبصورت سنیمیٹوگرافی اور شاندار لوکیشنز کی بدولت مزید دلکش بنا۔ نمبر 1، حق مہر، A Social Drama with a Message۔ حق مہر ایک سماجی موضوع پر مبنی ڈرامہ ہے
जो पाकिस्तानी माशरे में मौजूद रिश्तों की हकीकत, मोहब्बत और कुर्बानी बयान करता है। कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने हक के लिए खड़ी होती है और साबित करती है कि इज्जत और खुददारी किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। ड्रामे में एक शादीशुदा जोड़े की जिंदगी की मुश्किलात को भी उजागर किया गया, जिन्हें रिवायती रस्मो रिवाज और खानदानी दबाव का सामना करना पड़ता है। शहरोज सब्जवारी और यशमा गिल ने मरकजी किरदार अदा किया, जबकि हारिस वईद, वसीम अब्बास, आयशा गुल, आयशा राजपूत, तारा महमूद और मोहसिन गिलानी ने मावन किरदारों में शानदार अदाकारी की। ये सीरियल जियो हर पल पर नशर हुआ। हनीफ चौहान की तहरीर और बरकत सिद्दीकी की हिदायतकारी में मुकम्मल हुआ। बरकत सिद्दीकी की प्रोडक्शन में बनने वाला ये ड्रामा 72 इक़सात पर मुश्तमिल था, जिसने नाजरीन में गहरा समाजी पैगाम छोड़ा। इस सीरियल में शादी के बाद खवातीन को दरपेश मसाइल, महर की अहमियत और खानदानी दबाव जैसे मौज़ूआत पर रोशनी डाली गई, जिसने एक लाजवाल सीरियल बनाया इसे। ये 2024 के 10 बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामे थे जो नाजरीन के दिलों पर राज करते रहे। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।